عزیز برادر سعد محمود نے پوچھا ہے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 33 سے 35 تک کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ فرماتے ہیں کہ شیخ صاحب اگر ان آیات کا مطلب سمجھا دیں، کافروں پر ممکنہ انعامات کا یہاں کیا مطلب اور کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، یوں سمجھ لیں، یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خدشہ تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ وجہ نہ ہوتی کہ سارے لوگ ہی ایک امت بن جائیں گے، ایک طرح کے ہو جائیں گے، تو ہم کافروں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، ان کی چھتوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، ان کی سیڑھیوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، ان کے دروازوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، ان کی چارپائیوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو ساری جو ہے دنیا کا سامان ہے، دنیا کا متاع ہے، دنیا کی عیش و عشرت کا سامان ہے۔ آخرت اللہ کے ہاں صرف نیکوکاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کی ہمارا تو ارادہ تھا کہ ہم کافروں کے گھروں کو، کافروں کے گھروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے چارپائیوں کو، ان کے دروازوں کو سونے چاندی کا بنا دیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، تاکہ لوگ سارے کافر نہ بن جائیں، سارے لوگ ایک طرح کے نہ ہو جائیں۔ لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ یعنی اگر کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے گھروں کو، یعنی دیکھیں کافروں کے لیے آخرت میں تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو خوب مال و دولت دیتا ہے آزمائش کے طور پہ بھی، اور اگر ان کی کچھ نیکیاں ہیں تو تاکہ دنیا میں ہی ان کو مل جائے اس کا صلہ، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ کافروں کو اتنا دیں کہ ان کو سونے چاندی کے، ان کی چھتوں، ان کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیں، ان کو اتنا سونا دیں اللہ ان کو کہ وہ اپنے گھروں کی، اور اتنی چاندی دیں کہ وہ اپنے گھروں کی چھتوں کو، اپنے گھروں کی سیڑھیوں کو، دروازوں کو، اللہ تو ان کے یعنی ان ساری چیزوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے۔ لیکن اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ سارے لوگ پھر ایک جیسے ہو جاتے۔ کیا مطلب سارے لوگ ایک جیسے ہو جاتے؟ یعنی پھر مومن بھی ان کا بھی ایمان ڈگمگا جاتا کہ بھئی کافروں کو ہمارے ایمان کا ہمیں کیا ملا، یعنی یہ کفر کر رہے ہیں تو ان کو اتنا کچھ مل رہا ہے، یہ کافر ہیں، ان کے گھر سونے چاندی کے ہیں، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، تو ہم بھی کافر بن جاتے ہیں، ہمیں بھی یہ چیزیں مل جائیں گی، ہم بھی ان کی ملت کو اپنا لیتے ہیں۔ تو یہ ڈر تھا، یعنی یہ وجہ تھی کہ سارے لوگ کافر نہ بن جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اتنا سونا چاندی دیتا کہ ان کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتا دنیا میں، تو سارے جو ایمان والے ہیں وہ ایمان چھوڑ کے وہ بھی کافر بن جاتے اس سونے چاندی کی لالچ میں، اور ان کو دیکھ کے ان کے منہ میں بھی پانی آتا کہ دیکھیں یہ کفر کا یہ مل رہا ہے تو ہم بھی کافر بن جاتے ہیں تاکہ ہمارے گھر بھی سونے چاندی کے ہو جائیں۔ تاکہ ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ یا آج اور قدیم زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی کافروں کو دنیا میں اللہ نے مال کی کثرت دی تھی جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، جو صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی۔ کیسر و کسریٰ کو جو مال و دولت دی تھی اور عیش و عشرت کا ساز و سامان دیا تھا اور آسائش اور آرائش دی تھی، وہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ اور آج بھی یہی ہے، مسلمانوں میں بھی بہت سے امیر اور مالدار لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کمزور ایمان لوگ جو ہیں وہ کافروں کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ ان کی نظر ہمیشہ امریکہ اور یورپ کی طرح ہوتی ہے کہ دیکھو جی وہ کتنے ترقی کر رہے ہیں، وہ کتنا ان کے پاس پیسہ ہے، ان کا یہ ہے۔ تو یہ یعنی ابھی اتنا فرق نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کو بھی اللہ نے بہت سے مسلمان ممالک کو اور بہت سے مسلمانوں کو پیسہ دیا ہے، پھر بھی جو ہے ادھر تو اگر ان کے گھر سونے چاندی کے ہوتے تو آج کیا حال ہوتا؟ سارے ہی جو ہے نا اسلام چھوڑ کے وہاں امریکہ یورپ پہنچ چکے ہوتے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں اور بھی جگہوں پہ ایمفسائز کیا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور پوری امت کو خطاب ہے ان کے توسل سے کہ آپ اپنی نگاہ اٹھا کر وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ہم نے کافروں کی مختلف صنفوں کو، یعنی مختلف کافروں کی جو جوڑے ہیں، جو ان کی جو قسمیں ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، ایتھیسٹ ہیں،
مشرک ہیں. کافروں کی مختلف اصناف کو جو ہم نے دنیا میں جو زینت دی ہے، جو آرائش اور آسائش کی چیزیں دی ہیں، عیش و عشرت کی چیزیں مہیا کی ہیں، ان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھیے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ کافروں کو جو اللہ نے دنیا میں دیے ہیں رنگینیاں، لذتیں، آسائشیں، آرائشیں، عیش و عشرت اور مال و دولت اور یہ ساری جو چیزیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ یہ دنیا کی رنگینی ہے، یہ دنیا زہرۃ الحیات الدنیا، اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا، للچانا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھو، نگاہ اٹھا کے بھی اس کی طرف نہ دیکھو کہ دیکھو ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، دیکھو ان کے پاس تو ایسا ہے، دیکھو ان کے پاس تو جو ہے وہ آپ ان کی کتنی سرسبز زمین ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے اور ان کو جو ہے یہ ہے اور وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ دنیا میں ان کے لیے آزمائش ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے آپ کے لیے یہی بہتر ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور اس رزق سے کیا مراد ہے، کون سا رزق دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو جو رزق دیا ہے وہ بہتر ہے. آپ ان کو جو اللہ نے جو چیزیں دی ہیں ان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. دنیا میں جو اللہ نے ان کو دنیا کی رنگینی نصیب کی ہے اور دنیا میں آرائش و آسائش کی چیزیں مہیا کی ہیں. سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو یہ قرآن دیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں اور عظیم قرآن دیا ہے. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو یہ قرآن دیا ہے، اس کو چھوڑ کر آپ کافروں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو اتنی عظیم چیز دی ہے، آپ کو قرآن دیا ہے، آپ کو سورۃ الفاتحہ دی ہے، بس اس کے ہوتے ہوئے کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ آنکھ اٹھا کے بھی کافروں کی طرف دیکھیں کہ اللہ نے ان کو دنیا میں کیا دیا ہے. اس سے بہتر تو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو قرآن دیا ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم بھی مت کریں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے زانو جھکائے رکھیں مومنوں کے لیے، زانو جھکائے رکھیں مومنوں کے لیے. منافق کیا کرتے ہیں؟ وہ مومنوں پر تگڑے ہوتے ہیں، تم لوگ ایسے ہو، تم لوگ ویسے ہو، تم لوگ دنیا میں کمزور ہو، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تمہارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کی طرف مت دیکھیں، مومنین پر شفقت کے بازو جھکائے رکھیں، اور قرآن کے ہوتے ہوئے کافروں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھیں. تو یہ مقصد ہے ان آیات کا، یہ بتانا کہ دنیا کی حقارت، کہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا. تو دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے، یہ اللہ کافروں کو دے دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر جو ہے اللہ کو پیارے ہیں، یا اللہ ان کو پسند کرتا ہے، یا اللہ ان سے محبت کرتا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو اللہ نے دنیا میں ان کے لیے دے دیا ہے، ان کے لیے آزمائش ہے، ان کے لیے جو ہے ان کی نیکیوں کا اس میں جو ہے بدلہ بھی ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو مومنین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے. یہ موضوع اور یہ تعلیم جو ہے احادیث میں بھی بکثرت موجود ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی بخاری مسلم کی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی ازواج مطہرات سے وہ ایلا کیا تھا، اور اعلیٰ من نسائہ، پھر وہ بالا خانے میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ افواہ پھیل گئی تھی مدینہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے. تو حضرت عمر جب تحقیق کرنے کے لیے آئے، وہ لمبی حدیث ہے، اس میں جب آئے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے بالا خانے میں بیٹھے ہیں، اس میں صرف چارپائی ہے، چارپائی یعنی وہ ایک چٹائی ہے، چٹائی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں مبارک پر پڑ گئے ہیں، اور ایک مشکیزہ لٹک رہا ہے، اور ایک وہ جو ہے چمڑے کا تکیہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کھجور کے پتوں سے اس کو جو ہے اس کے اندر جو ہے تکیے کے اندر اس کو بھرا ہوا ہے. یعنی فقر و فاقے کی ایک کیفیت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آبدیدہ ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما یبکی کا یا عمر، کیا وجہ ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ قیصر و کسریٰ ہے وہ جس عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں. یعنی وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں زیادہ نعمتیں دیں. قیصر و کسریٰ کو اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اے عمر تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ دنیا ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو ہمیں اللہ نے دنیا میں نہیں دیا،
ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. اور اصل میں ان کو تھوڑا سا اگر کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں سورۃ زخرف کی جو آیات ہیں یہ 33 سے 35 تک، اس سے ایک دو آیت ہم پہلے جائیں تو اصل میں مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا. انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جھٹلایا اور کہا کہ یعنی یہ سحر ہے، جادو ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آگے انہوں نے یہ کہا کہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یعنی یہ کسی بڑے چودراہٹ والے کسی چودھری کسی سیٹ پر نازل ہوتا یہ قرآن، جو کہ مکہ کا کوئی چودھری ہوتا، کوئی بڑا سیٹ ہوتا، کوئی بڑا سردار ہوتا، اس پر نازل ہوتا، کوئی بڑا مالدار ہوتا، یا طائف کا کوئی بڑا شخص ہوتا. رجل من القریتین، بعد نے کہا عروہ بن مسعود الثقفی اور فلان بہت سے نام آتے ہیں تفسیر میں. تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ یہ یتیم چرواہا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کسی بڑے سیٹ پر نازل ہوتا قرآن، یہ کسی بڑی شخصیت پر نازل ہوتا، کسی مالدار شخصیت پر نازل ہوتا یہ قرآن، مکہ یا طائف کی کسی بڑی مالدار شخصیت پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کو وہ بانٹتے ہیں کہ ہم کس پر رحمت نازل کریں، کس کو قرآن دیں اور کس کو نہ دیں. کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کس کو دینی ہے، کون اس کا مستحق ہے. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ہم نے تو ان کی معیشت کو خود بانٹ دیا ہے، کسی کو زیادہ پیسے دیے ہیں، کسی کو کم دیے ہیں، تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، تاکہ بعض کو مسخر کر سکیں، اپنے تابع کر سکیں، اس سے نوکری کروا سکیں، اس سے خدمت لے سکیں. دیکھیں نا، اگر سب کو اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے، جانوروں میں کہیں ایسا نہیں ہے، انسانیت میں اللہ نے رکھا ہے کہ پیسہ زیادہ دیا ہے لوگوں کو کم دیا ہے، تبھی تو جو اس کو کم دیا ہے وہ اس کے پاس نوکری کرتا ہے جس کو زیادہ دیا ہے اللہ نے پیسے کی لالچ میں. ٹھیک ہے نا، کہ میں بھی کام کروں گا مجھے پیسے ملیں گے. اور جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ آرام سے بیٹھا رہے اور دوسروں سے کام کروائے. تو اسی طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے، اونچ نیچ رکھی ہے، تاکہ بعض سے کام لیں، بعض کی خدمت کریں، بعض کے پاس نوکری کریں، بعض کو اپنا نوکر بنائیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو دنیا کا نظام ہے. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور یہ جو دنیا ہے اس سے بہتر ہے اللہ کی رحمت جو اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے، یعنی قرآن اور ایمان اور آخرت میں جنت. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام رکھا ہے اونچ نیچ کا، پیسہ بانٹ دیا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو یہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا لیتا، ان کے گھروں کی چھتوں کو اور سیڑھیوں کو اور دروازوں کو. تو یہ ان آیات کا مفہوم ہے. امید ہے کہ سوال کا جواب موصول ہو گیا ہوگا اور آیات کی تفصیل سمجھ میں آ گئی ہوگی. واللہ تعالی اعلم.